اور امام مسجد کو کم از کم 37,000 تو دیں۔ اب اس میں دو تین قسم کے اعتراضات پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ اگر امام مسجد ہے اور خطیب بھی ہیں اور پھر مؤذن بھی ہے اور خادم بھی ہے، تقریباً 4 بندے ایک مسجد میں اگر ہیں، تو آیا چاروں کو 37,000 دیں گے؟ یہ ایک قسم کا شبہ توڑ دیں مسجد کمیٹی، حوالے کر دیں امام کے۔ آپ یقین جانیں کہ یہ جو مسجد کمیٹیوں کی اجارہ داری ہے یہ ختم ہو جائے تو ہمارے جو ائمہ ہیں وہ بہترین انداز سے مساجد کو چلائیں گے بھی، اور ان صاحب صورت کیا اگر امام صاحب اچھے کپڑے پہن لیں، گاڑی رکھ لیں، یا اچھا مکان بنا لیں اپنے لیے، یا پلاٹ لے لیں، عمرے پہ چلے جائیں، تو ان کے مقتدی اور کمیٹی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں کہ آیا کہاں سے، اس نے کمایا کہاں سے، یہ کہاں سے جوڑ رہا ہے، یہ لے کہاں سے رہا۔ ہمارے جو ائمہ حضرات ہیں، آپ دیکھیں ہماری صورتحال یہ ہے کہ ایک آدمی اگر 10,000 روپے پہ مسجد پہ امام رکھا جا رہا ہے، وہ کیوں تسلیم کر رہا ہے؟ اسے معلوم ہے کہ اگر وہ وہاں سے ہٹے گا تو پیچھے 5 لوگ اور کھڑے ہیں۔ محترم حاضرین و سامعین، تفیمنوں کے پلیٹ فارم میں فریڈم آف سپیچ کے سیگمنٹ میں آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ حسب معمول موجود ہیں جناب ڈاکٹر مفتی محمد ابراہیم صاحب۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ جی بہت شکریہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم گزشتہ پروگرام میں بات کر رہے تھے مسجد کی جو کمیٹیاں ہوتی ہیں ان کے کردار کے بارے میں۔ اچھا، آپ نے ایک بات کہی تھی کہ جو پاکستان کا قانون ہے اس کے مطابق مزدور کی تنخواہ کم از کم 37,000 ہونی چاہیے، اور امام مسجد کو کم از کم 37,000 تو دیں۔ اب اس میں دو تین قسم کے اعتراضات پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ اگر امام مسجد ہے اور خطیب بھی ہیں اور پھر مؤذن بھی ہے اور خادم بھی ہے، تقریباً 4 بندے ایک مسجد میں اگر ہیں، تو آیا چاروں کو 37,000 دیں گے؟ یہ ایک قسم کا شبہ ہے، اگر آپ اسے حل فرما دیں تو مہربانی ہوگی۔ اچھا دیکھیں، جو حکومت نے یہ قانون بنایا ہے تو وہ مزدور کے لیے ہے، اور مزدور کا مطلب یہ ہے کہ اس کی 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوگی۔ تو مسجد کمیٹی یا کوئی بھی پرائیویٹ ادارہ کوئی بھی شخص کسی بھی شخص کو اس طور پر ہائر کرتا ہے کہ وہ 8 گھنٹے اس سے ڈیوٹی لیتا ہے، اس کو 8 گھنٹے ڈیوٹی کا پابند بناتا ہے، تو پھر اس کی جو تنخواہ ہے وہ 37,000 روپے ہونی چاہیے، اس سے کم نہیں ہو۔ اور اس کے علاوہ اگر وہ 8 گھنٹے سے کم پہ ہے، کہیں پہ 3 گھنٹے ہے، کہیں پہ 4 گھنٹے ہے، تو پھر وہ جس طرح ان کے آپس میں طے ہو جائے وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن دیکھیں ہمارے معاشرے میں تو یہ ہوتا ہے کہ امام مسجد کو جو پابند بنایا جا رہا ہے وہ پابند بنایا جا رہا ہے 8 گھنٹے کا نہیں، 24 گھنٹے کا۔ تو وہ 24 گھنٹے کا پابند ہے، اس نے جنازے بھی پڑھانے ہیں، اس نے نکاح بھی پڑھانا ہے، وہ کوئی اور کام بھی نہیں کر سکتا، وہ کسی دوسری جگہ جا بھی نہیں سکتا۔ تو اب اس کو جب اتنا پابند کیا جاتا ہے تو کم از کم تنخواہ اس کی 37 ہونی چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 37 ہی رکھی جائے، 45 آدمی رکھ لے، 50 زیادہ کر دیں۔ اور جو خادم ہے، تو اگر دیکھیں خادم کی جو نوعیت ہوتی ہے وہ 2 طرح کی ہوتی ہے، مختلف قسم کی۔ ایک اس طرح بھی نوعیت ہوتی ہے کہ خادم آ جاتے ہیں مسجد میں، صفائی کر کے واپس چلے جاتے ہیں، ان کا تعلق صرف اور صرف صفائی سے ہوتا ہے، وہ مسجد میں اپنا کوئی ٹائم دینے کے پابند نہیں ہوتے۔ اب اس قسم کے جو خادم ہیں ان کے لیے بھی کوئی 37,000 ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک خادم کو ایسا پابند بنا لیا جائے کہ وہ 24 گھنٹے کہاں پہ رہے، مسجد ہی میں رہے، اسی کے ذمہ ہے مسجد کی ساری صفائی بھی، وہ سب کچھ بھی، تو پھر وہ بھی مزدور کے حکم میں آئے گا، اس کی سیلری بھی 37,000 روپے ہونی چاہیے۔ اور خطیب حضرات تو چونکہ جو خالص خطیب ہوں تو وہ صرف جمعے کو آتے ہیں تو تقریر کرنے کے لیے، تو وہ ان کا ایک جدا معاملہ ہے، وہ ہو سکتا ہے۔ لیکن ہمیں مسئلے کی نوعیت یہ سمجھنی چاہیے کہ اگر کسی کو ہم 8 گھنٹے کے لیے مستقل ہائر کرتے ہیں تو پھر اس صورت میں وہ اس کی تنخواہ 37,000 روپے، یہ ہمارے نزدیک ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی 37,000 سے کم دیتا ہے تو وہ شرعی طور پر بھی یہ جائز نہیں ہے، اور شریعت کا یہ حکم بھی ہے کہ ملک کے وہ قانون جو عوام کی فلاح کے لیے ان کا ماننا ضروری اور لازم ہوتا ہے، تو مساجد کمیٹیوں کے لیے یہ کام کرنا صحیح نہیں ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ساری مساجد کمیٹیاں ظالم نہیں ہوتی، بہت اچھی ہوتی ہیں، اور بعض جو مساجد کمیٹیاں ہوتی ہیں وہ چاہتی ہیں کہ امام صاحب کو زیادہ سے زیادہ ہم دیں، لیکن ان بیچاروں کی مجبوری یہ ہوتی ہے کہ محلے والے تعاون نہیں کرتے۔ اگر وہ 40,000 امام صاحب کے رکھتے ہیں تو محلے والے 40,000 پورے کر کے دیتے نہیں ہیں۔ تو اس ضمن میں، اس صورتحال میں جو کمیٹی ہے وہ بیچاری کیا کرے؟ بدنام اسی نے ہونا ہے۔ تو اس صورت میں اچھا، آپ نے ایک بات بڑی زبردست کہی کہ ساری جو مساجد کی کمیٹیاں ہیں وہ ظالم نہیں ہوتی،
اس سے بالکل اتفاق کیا جا سکتا ہے. ساری ایسی نہیں ہوتی لیکن اکثر ایسی ہیں اکثر ایسی جی. وہ بہت کم ایسی کمیٹیاں ہیں کہ جو صحیح درست سمت میں چلتی ہیں اور درست منہج کے مطابق چلتی ہیں. ورنہ آپ دیکھیں ہماری کمیٹیوں نے جو امام مسجد ہے اس کو اور جو ہمارے خطیب حضرات ہیں ان کو اپنا ملازم سمجھا ہوا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اسے وہ کھل کے کام بھی کرنے نہیں دے رہے. اچھا ایک اور مسئلہ بھی آپ دیکھ لیں کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ امام مسجد جو ہے وہ دیکھتا ہے اب اسے تو تنخواہ مل رہی ہے 10,000 اسے مل رہی ہے 15,000 اور پھر وہ محلے کے بچوں کو کچھ پڑھانا شروع کر دیتا ہے. بچے آ جاتے ہیں تو اب اس نے اگر کوئی فیس رکھ لی تو اب اس فیس کے اوپر یہ ایک نیا واویلا ہوتا ہے کہ ہم سے بھی تنخواہ لے رہے ہیں اور بچوں سے بھی فیس لے رہے ہیں. تو بھائی بات یہ ہے کہ آپ جو تنخواہ دے رہے ہیں پہلے ہی ناجائز دے رہے ہیں, وہ تو ہے ہی کام ہی درست نہیں ہے. اور اب وہ جو پڑھا رہا ہے تو اگر اس نے پڑھانے کے بھی اچھا اور بسا اوقات تو کہتے تھے جی کہ یہ پڑھانا تو ان کی ڈیوٹی میں شامل ہے. اگر آپ کو اتنی ان کی ڈیوٹی کا لحاظ ہے اور پاس ہے تو پھر آپ بھی ایک قدم آگے بڑھیں, 50,000 روپے تنخواہ دیں. امام مسجد کو کیا ضرورت ہے کہ وہ بچوں سے 100 روپے 50 روپے لے, بلکہ یہ تو امام مسجد کی توہین ہے کہ وہ بچوں سے 50 روپے کا کہے, 20 روپے کا کہے, 30 روپے کا کہے. آپ اگر یہ کام نہیں کر سکتے تو آپ کو مسجد کمیٹی میں رہنے کا کیا شوق ہے؟ توڑ دیں مسجد کمیٹی, حوالے کر دیں امام کے. آپ یقین جانیں کہ یہ جو مسجد کمیٹیوں کی اجارہ داری ہے یہ ختم ہو جائے تو ہمارے جو ائمہ ہیں وہ بہترین انداز سے مساجد کو چلائیں گے بھی اور ان مساجد کے اندر وہ کام بھی کریں گے اور وہ دین کا کام بھی کریں گے. وہ تو پہلے ہی اپنی زندگی وقف کر کے بیٹھے ہیں نا. آپ اس سے ان کے اخلاص کا اندازہ لگائیے کہ اس دور کے اندر جب وہ مزدوری کر کے بھی مہینے کے 30-35,000 40,000 50,000 روپے کما سکتے ہیں لیکن وہ اپنے اخلاص کی بنیاد پہ 15,000 پہ کام کر رہے ہیں, کوئی 10 پہ کر رہا ہے, کوئی 20 پہ کر رہا ہے, پھر وقت بھی دے رہے ہیں. تو اور اس سے زیادہ ان کے اخلاص کی کیا ضرورت دلیل ہوگی؟ تو جب انہیں آپ آزاد چھوڑ دیں گے تو وہ انشاءاللہ العزیز جتنی کمیٹی آپ کی چلا رہی ہے موجودہ سسٹم کے اندر اس سے بہترین انداز میں امام مسجد جو ہے وہ اس کو مسجد کے انتظام کو چلائے گا. ڈاکٹر صاحب آپ نے فرمایا کہ بچوں سے 50-30 لیں, اتنا ہی ہوتا ہے. 100 روپے بھی بہت کم دیتے ہیں جی. اسکول کی فیس ہزاروں میں دیتے ہیں لیکن جب قاعدہ پڑھتے ہیں قرآن مجید پڑھتے ہیں تو وہ بھی 50-100 باتیں سنا کے دیتے ہیں. بمشکل جو بچوں کو پڑھایا جاتے ہیں 5,000 بھی نہیں بنتے جی. یہ تو چلو کمیٹی کا اس میں کردار ہی نہیں ہے, اس میں محلے والوں کا کردار ہے. اس میں انہیں سوچنا چاہیے کہ وہ بچوں کے معاملے جب قرآن مجید پڑھ رہے ہیں اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں, اسکولوں میں آپ زیادہ دے رہے ہیں تو یہاں پہ کم از کم زیادہ دینا چاہیے. تو یہ بھی ایک قسم کی ایسا ہے کہ لوگوں کو اس میں تعاون کرنا چاہیے. اچھا اب جیسے آپ نے بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ بات کہی کہ بسا اوقات لوگ تعاون نہیں کرتے. اچھا لوگ تعاون نہیں کرتے وہ ایک علیحدہ المیہ ہے, لیکن اس المیہ سے یہ کمیٹی والوں کو کہاں جواز ملتا ہے کہ وہ امام مسجد کے اوپر اپنی حاکمیت جتاتے پھریں یا وہ مسجد کے اوپر اپنا حق جتلاتے پھریں. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں للہ فی اللہ اللہ کے حق نزدیک وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے تو وہ چھوڑ دیں, وہ پیچھے ہٹ جائیں. تو ضروری تو نہیں ہے نا کہ وہ مسجد کی کمیٹی کے اندر ہی ہوں, تو خود امام مسجد جو ہے تو وہ چلائیں گے, پھر ان چیزوں کو دیکھیں گے. ڈاکٹر صاحب یہ تو ایک عظیم پیش ہے جس کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, صحابہ کرام نے اسے پروان چڑھایا. یعنی اسلامی معاشرے میں اسے قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اب المیہ یہ ہے کہ ہم اسے ایک گرا پڑا ہم تصور کرتے ہیں, حالانکہ اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو وجہ یہ کہ نسبت اس کی کہیں اور ہے, اس نسبت کی قدر ہمارے اندر نہیں ہے, تب بھی ہم اس پیشے کو اس منصب کو, پیشہ تو نہیں کہنا چاہیے, اس منصب کو ہم اس طرح عزت نہیں دے رہے ہیں. وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے, اس دن میں پڑھا تھا کہ اگر امام مضبوط ہو تو کمیٹی کا کچھ حال نہیں ہوتا, اگر کمیٹی مضبوط ہو تو امام کا کچھ حال نہیں ہوتا, اور اگر امام اور کمیٹی دونوں مضبوط ہو تو مسجد کا کچھ حال نہیں رہتا. تو یہ ایک قسم کا متوازن محلہ اگر ہو, متوازن مسجد ہو, اس سے متوازن مسجد سے متوازن محلہ بنتا ہے, متوازن محلے سے متوازن معاشرہ تشکیل پاتا ہے. آغاز جو ہوتا ہے جو مسلم معاشرے میں جس سے اتحاد آتا ہے, اتفاق جس سے آتا ہے, یونٹی جس سے بنتی ہے, وہ مسجد سے بنتی ہے. ایسا ہی مسجد کمیٹی کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے محلے کے مسائل کو اجاگر کرنے میں اور عام طرح کے مسائل حل کرنے میں, سوشل ویلفیئر میں مسجد کمیٹی کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. لیکن اگر مسجد کمیٹی امام صاحب کے پاؤں کھینچنے لگ جائے, امام صاحب کو دبانے لگ جائے, تو پھر باقی وہ محلے کا کیا اور معاشرے کا کیا قصور ہوگا. ایسا ہی ہے. پھر اس میں ایک چیز دیکھیں, اس سارے مسئلے میں جہاں یہ قصور ہمیں
کمیٹی کی طرف ہوتا ہے، متوجہ ہوتا ہے، تو وہیں پر بھی کچھ حصہ ہمارا اپنا بھی ہے۔ ہمارے جو ائمہ حضرات ہیں، آپ دیکھیں ہماری صورتحال یہ ہے کہ ایک آدمی اگر 10,000 روپے پہ مسجد پہ امام رکھا جا رہا ہے، وہ کیوں تسلیم کر رہا ہے؟ اسے معلوم ہے کہ اگر وہ وہاں سے ہٹے گا تو پیچھے 5 لوگ اور کھڑے اور وہ آ جائیں گے، وہ 10 پہ بھی کر لیں گے، کہیں پہ 15 پہ ہے تو دوسرا آ کے خود کہتا ہے کہ بھائی میں نے 10 میں بھی یہ خدمات میں سر انجام دوں گا۔ تو ہم مجموعی اعتبار سے ہمارے جو ائمہ حضرات ہیں انہیں بھی اس پہلو کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ ہم جسے تقویٰ سمجھ رہے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ تقویٰ ہو، جی، جسے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ عاجزی، وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ عاجزی۔ اب آپ دیکھیں نا، بسا اوقات ایک مسجد کے اندر ایک امام کو رکھ دیا جاتا ہے اور اسے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پوری مسجد آپ کے حوالے، تنخواہ وہی ہے 8-10 ہزار، 12 ہزار، 15 ہزار، اور پوری مسجد حوالے کر کے کہتے ہیں چلیں ہم آپ کو 20,000 روپے دیں گے۔ اب مسجد کے واش روم کی صفائی بھی امام صاحب کر رہے ہیں، مسجد کی دریاں بھی امام صاحب دھو رہے ہیں، جمعے والے دن اکیلے مسجد میں امام صاحب ہی کام کر رہے ہیں، اور پھر امام صاحب یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ جو ہے میری اصلاح ہو رہی ہے۔ یہ کوئی اصلاح نہیں ہے، اصلاح کے لیے آپ کسی اللہ والے سے بیعت ہوں، وہ آپ کی اصلاح کریں گے۔ یہ یہاں پر آپ خود بھی ذلیل ہو رہے ہیں اور آپ اس دین کے ذلت کا باعث بھی بن رہے ہیں۔ ایک امام کا کیا کام ہے کہ وہ اٹھ کے مسجد کے واش روم صاف کرے؟ کیوں کرے؟ اس امام کی کیوں یہ ذمہ داری ہے کہ چند پیسوں کی خاطر وہ اٹھ کے مسجد کے واش روم صاف کرے، وہ مسجد کی دریاں صاف کرے؟ یہ کسی قسم کا کوئی ریا، کوئی تکبر اس میں نہیں ہے۔ امام مسجد صاف کہہ دے بھئی یہ ہمارا یہ کام نہیں ہے، یہ مسجد کمیٹی جو بیٹھی ہوئی ہے، انتظامیہ جو بیٹھے ہیں وہ اس کے لیے بندے رکھیں۔ آپ دیکھیں نا ہمارے اکابرین میں ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ اگر کسی ہمارے اکابرین میں سے بعض جو عالم تھے وہ لکھتے ہیں کہ اگر ایک عالم کو ایک شخص وہ پشت سے آواز دے، جس طرح کے آوارہ لوگ ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں، تو وہ اس کی آواز پہ کان نہ دھرے، کیونکہ اب اس کی عزت اس کی اپنی عزت نہیں ہے، اب اس کی عزت دین کی عزت ہے۔ تو عالم آدمی کا یہ کرنا ہے کہ بھائی وہ مسجد کی واش روم بھی صاف کر رہا ہے، مسجد کی دریاں بھی صاف کر رہا ہے، اگر اسے زیادہ اپنی اصلاح کی ضرورت ہے وہ اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے کپڑے دھوئے، وہ وہاں سے اس کی زیادہ اصلاح ہوگی۔ گھر کے واش روم صاف کریں، وہاں سے زیادہ اصلاح ہوگی۔ لیکن آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ہم جب اصلاح کے نام پہ خود کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں تو ہم گھر میں یہ کام نہیں کرتے، کیونکہ وہاں ہمیں صحیح معنی میں اصلاح ہو رہی ہے نا، وہاں کام یہ نہیں کرتے، لیکن مسجد میں اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے بھی ہم یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں اس میں کچھ نہ کچھ قصور ہمارا اپنا بھی ہے۔ تو ہمارے جو ائمہ حضرات ہیں انہیں بالخصوص یہ کرنا چاہیے کہ وہ اپنی عزت نفس پہ کسی بھی طرح کا کوئی کمپرومائز نہ کریں، اپنی ذات کے لیے نہ کریں، اللہ کے دین کے لیے نہ کریں۔ اور وہ جو کمیٹی ہے اس کو تو پہلے ہی ہم یہ شروع سے کہتے آ رہے ہیں کہ ان کو یہ شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس دور کے اندر بھی امام مسجد ان کے پاس بیٹھ کر دین کی خدمت کر رہا ہے۔ تو ان کو یہ ہونا چاہیے کہ امام مسجد کو زیادہ سے زیادہ وہ سہولت دیں، اور امام مسجد کو جتنا زیادہ وہ فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں وہ اس کو کرتے رہیں۔ ڈاکٹر صاحب سہولت کیا، اگر امام صاحب اچھے کپڑے پہن لیں، گاڑی رکھ لیں، یا اچھا مکان بنا لیں اپنے لیے، یا پلاٹ لے لیں، عمرے پہ چلے جائیں، تو ان کے مقتدی اور کمیٹی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں کہ آیا کہاں سے، اس نے کمایا کہاں سے، یہ کہاں سے جوڑ رہا ہے، یہ لے کہاں سے رہا، باتیں اب یہ دیکھیں نا، یہ اصل میں اسی ذہن کی عکاسی ہے نا کہ خود تو اس کی تنخواہ جو بنتی ہے، جو اس کا حق ہے جائز، وہ بھی نہیں دے رہے، اور کہیں سے جہاں اسے مل رہے ہیں، اور وہ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ ناجائز طریقے سے لے، کسی سے مانگ کے لے، نہیں، لیکن اگر ایک امام کو وہ اچھا پہن رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ایک سبب ایک رکھا ہوگا۔ وہ ضروری ہے کہ وہ کمیٹی کو بتاتا پھرے کہ آج میں نے واسکٹ لی ہے اور مجھے فلاں آدمی نے آ کے واسکٹ دی ہے، یا کسی بھی جگہ ہو سکتا ہے وہ آن لائن ارننگ کر رہا، تو کمیٹی کا کیا کام ہے کہ اس کو بھلے ان کو تو خوش ہونا چاہیے کہ ان کا امام وہ اچھا دکھتا ہے اور اچھا کھاتا پیتا ہے، وہ ان کو تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ امام کے ہی پیچھے پڑ جائیں۔ یہ جو رویہ ہے، اس طرح کے جو رویے ہیں، یہ ہمارے ہاں مساجد کمیٹیوں میں ہم یہ نہیں کہتے ساری ایسی ہیں، لیکن 60 سے 70% تو ایسی ہی ہیں، باقی 30%، 40% وہ اچھے لوگ بھی ہیں۔ اچھا، آپ فرما رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ انہیں خوش ہونا چاہیے، دین کا کام کر رہے ہیں۔ بعض ایسے صورتحال ہے کہ چلتے مدارس مسجد میں سے بند کر دیے کمیٹی والوں نے، بچے آ رہے ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں، مختلف شفٹوں میں پڑھ رہے ہیں، انہوں نے بند کر دیے، سسٹم بند کر دیا، رکاوٹ بن گئی کہ یہ کیوں، ہماری مرضی ہوگی، ہماری مرضی کے مطابق بچے آئیں گے، ہماری مرضی کے مطابق آپ بچوں کو پڑھائیں گے، جو کچھ ہم کہیں گے اس طرح آپ بچوں کو پڑھائیں گے، اور ہم یہ کہیں گے فلاں کے بچے کو داخل کرنا ہے یا نہیں کرنا۔
اور فلان جگہ بیٹھنا یا نہیں بیٹھنا، بچے کو فلان جگہ بیٹھانا نہیں، اس حد تک وہ انوالو اچھا یہ دیکھیں نا، یہ ہم وہی بات کر رہے ہیں کہ یہ اجارہ داری ہے، اجارہ داری. یہ سمجھتے ہیں مسجد ان کی ملکیت ہے. جی. مسجد کی کمیٹی عام طور پہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ ان کی ملکیت ہے، وہ امام ان کا غلام ہے، وہ ان کا ملازم ہے. امام کو جو جب وہ کہیں تم پڑھاؤ وہ پڑھائے گا، جس بچے کو کہیں داخل کرو وہ داخل کرے گا، امام کو کہیں تم صبح پڑھاؤ وہ صبح پڑھائے گا، شام کو کہیں شام کو پڑھائے گا. کیوں بھائی؟ آپ کا اس سے تعلق کیا ہے؟ آپ کی فیلڈ کیا ہے؟ جی آپ کی اپنی فیلڈ کیا ہے؟ آپ کی فیلڈ تو وہ ہے نہیں. جی تو یہ تو ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ مسجد کمیٹی کے ممبران کے انتخاب میں یہ جو ہم یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ جو چندہ زیادہ دے رہا ہے تو اس کو مسجد کمیٹی میں ممبر بنا لیے، یہ کوئی معیار نہیں ہے. اس کے لیے نیک ہونا ضروری ہے، وہ صادق ہو، امانت دار ہو، اسی طرح وہ قابل ہو، انتظامی معاملات کو چلا بھی سکتا ہو. ایسے لوگوں کو، اچھا فاسق نہ ہو، فاجر نہ ہو، دین کی قدر کرنے والے لوگ ہوں. اگر ایسے لوگ نہیں ہیں تو ایسے لوگوں کو تو کمیٹی میں ہی نہیں ہونا چاہیے. یہ ہماری کمیٹیوں کے منفی چہرے ہیں جو سامنے آنے چاہیے، اور اس پر ائمہ کرام کو اس لیے گفتگو کرنی چاہیے کہ دوسرے لوگ اس سے عبرت حاصل کریں. یہ اس لیے نہیں کہ دیکھیں بسا اوقات کسی کی غلطی کو اس لیے واضح کیا جاتا ہے کہ تاکہ دوسرا نقصان میں نہ پڑے. آپ دیکھیں نا، شریعت وہاں پر غیبت کرنے کی اجازت دیتی ہے، بلکہ لازم قرار دیتی ہے جہاں کسی کی جان، مال یا عزت کا معاملہ آ جائے. تو یہاں تو معاملہ ہی دین کا ہے. تو مساجد کمیٹیوں کے ایسے معاملات کے اوپر ائمہ مساجد کو ضرور سٹینڈ لینا چاہیے، چاہے اس کا ان کو ظاہراً جو ان کو نقصان نظر آ رہا ہے نقصان نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر راستے ان کے لیے فراہم کرے گا. ہماری تو یہی رائے ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. اس پہ بھی کافی باتیں ہیں، کافی ایسی چیزیں ہیں جو سامنے لانی چاہیے، اور ہم کوشش کریں گے اپنے حاضرین و سامعین کے سامنے لائیں. مقصد ہمارا یہ ہے تاکہ ایک متوازن مسجد کا نظام ہو، متوازن محلہ ہو اور متوازن معاشرہ ہو. اسلامی معاشرے کا جو آغاز ہوتا ہے وہ متوازن مسجد کے نظام سے ہوتا ہے. ہماری کوشش یہی ہے کہ سب مل جل کر امام صاحب کو باقی امام صاحب کا جو منصب ہے وہ دیا جائے، نہ کہ معاشرے میں غلام سمجھا جائے اور نہ معاشرے میں ایک ملازم سمجھا جائے. ملتے ہیں ایک نئے پروگرام میں، تب تک فی امان اللہ.